محترمہ آ گئے ہو، انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم سامعین گرامی کا مہمان خصوصی حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مقام مصطفیٰ تشریف فرما ہے. چند منٹ حاضری لگا کے میں نے آگے نکلنا ہے. کوشش کروں گا چند مختصر سی دعوت کی نیت سے باتیں کروں. میرے استاد بتایا کرتے تھے کہ دعوت کی نیت سے بات کی جائے کہ انسان ہے بات کرنے والا، اس کے دل میں ریا، دکھلاوا، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اس کے وجود کے اندر جو خون کا لوٹا ہے وہ خون کا ہی لوٹا ہے، وہ کوئی لوہے کو پتھر کا نہیں ہے. اللہ کریم ریا سے بچائے. قاری صاحب مولانا عمر صاحب مفتی ثناء اللہ صاحب آگے بڑھیں. اللہ کریم دعوت کی نیت سے چند معروضات آپ کے گزار اور سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا پنجابی میں مفہومی سا ترجمہ کر کے اسی کو تمہید بنا کے بات کروں. پنجابی کے خطیب سے وہ فرمایا کرتے تھے قرآن نال یاریاں لا کے دیکھی پھر اپنی توڑا دیکھی قرآن تک کتنے پہنچا دے. قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بھی اللہ کریم عزتوں سے نوازتا ہے. وقت کا وزیر اعظم، وقت کا آرمی چیف، کرنل، جنرل سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی عدالت میں جرگہ پیش کرنا ہوتا ہے ظہر کے ٹائم میں، عصر کے ٹائم میں. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا 4 سٹار کون ہے 3 سٹار کون ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کس کے سینے کے اندر اللہ کی غلارت بیعت کتاب محفوظ ہے، اس کے حوالے مسلح کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ ہوتا کون ہے؟ وہ ہوتا وہ ہے جس کا والد کوئی نہیں ہوا کرتا ہے. وہ ہوتا وہ ہے جس کا کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے. علاقے والے ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے. والدہ قرض کھا کے مدرسے داخل کرواتی ہے. میرا سرتاج سر سے اڑ گیا ہے. آج میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلواؤں گی، یہ میرا بچہ بڑا ہو کے قرآن کا عامل بنے گا، قرآن کا عالم بنے گا. میرے سرتاج کی روح کو اثار ثواب ہوگا. اللہ کریم پھر اس عورت کے اخلاص کی بدولت سے اللہ کریم اس کے بیٹے کو وقت کا امام بنا دیتا ہے. اور قرآن میں آج بھی وہی کافی ہے. قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں قرآن تو قرآن دیتا ہی دیتا ہے. موت کی تنہائیاں اور موت کی کڑواہٹیں اس وقت بھی یہ قرآن سہارا دیتا ہے. اللہ اکبر. مدینے کی سرزمین پر مظلوم مدینہ دوہرا داماد رسول. ہم کسی کو بیٹی دے بیٹے جوانی میں بیٹی فوت ہو جائے ہم یہ تصور قائم کر رہے ہیں دوسری بیٹی اس کو نہیں دے. ہم دوسری بیٹی اس کو نہیں دیتے. اگر دوسری دے بھی دے وہ اگر انتقال کر دے ہم کہتے ہیں کہ منظور ہے تیسری بیٹی نہیں دے. کیا عثمان کی سخاوت اور حیا اور شرافت کے کہنے پیغمبر نے ایک بیٹی عقد میں دی، پیغمبر کی بیٹی انتقال فرما گئی. پیغمبر نے دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عثمان اگر میرے گھر کے اندر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے عقد میں. سبحان اللہ. وہ عثمان جس نے پیغمبر علیہ السلام سے 1 بار 2 بار کئی بار مال کر دیا، بلکہ میرے آقا کی خدمت میں مال پیش کیا. آقا علیہ السلام فرمانے کون ہے جو تعاون کرے گا اللہ کی راہ میں اس کے لیے جنت ضروری ہو جائے گی. حضرت عثمان نے مال پیش کیا. میرے آقا یہ عثمان کے مال کو بھیجے ہوئے اشرفیوں کو دراہم و دنانیر کو ہاتھوں پہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرمانے معذر تھا عثمان ما عمل بعد اليوم. یہی عثمان مدینہ کی سرزمین میں جس مدینہ میں عثمان نے کنواں خرید کے دیا تھا اسی مدینے کے اندر پلوائیوں نے حضرت عثمان کو محصور کر کے رکھ دیا، پابند کر کے رکھ دیا. عثمان کا کھانا پینا بند ہو گیا. آج قوالی کے ماحول کے اندر آج ہم نے واقعی کی مجالس میں جا کے کربلا کی تاریخ تو یاد ہے. کربلا تو دیار غیب تھا. خاندان رسول وہاں پر اس طرح ظلم و ستم کے ساتھ تشدد کے ساتھ شہید کیا گیا. اور اسی مدینے کے اندر جس مدینے میں کنواں خرید کے دینے والا پیغمبر کا دوہرا داماد تھا، جس مدینے کے اندر مسلمانوں کے لیے مال قربان کرنے والا عثمان تھا، آج اسی مدینے کے اندر پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا. شہادت کا وقت قریب آنے پہنچا
اٹھا. کسی نے پوچھا عثمان بتا تیرا مرحلہ کیسے گزرتا ہے, بھوک کے مناظر کیسے گزارتے ہو, پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی؟ عثمان نے کہا میں نے یاری قرآن سے لگا دی ہے, تعلق قرآن سے قائم کیا ہے. جب بھوک لگتی ہے, جب پیاس لگتی ہے, رب کا قرآن پڑھتا ہوں, بھوک بھی چلی جاتی ہے, پیاس بھی چلی جاتی ہے. یہ قرآن موت کی تنہائیوں, جب موت انگڑائیاں لے رہی ہو, پھر بھی یہ قرآن صاحبان بن کے, پھر بھی قرآن یہ رفیق بن کے, معاون بن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک القرآن حجت لک علیک, قرآن تمہارے لیے اور حجت یا تمہارے خلاف. معزز سامعین, شاید کہ یہ بات خیال یہ تصور قائم ہو, وہ تو دور ہوتا, وہ چہرے اتنے مبارک تھے, اگر آنکھیں بند کر کے تصور کریں, وہ چہرے اتنے مبارک تھے کہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھتے تھے, سامنے رخ زیبائے محمدی تھا, ان کے چہروں پہ نبوت کی مبارک نگاہوں کا عکس پڑا, ان کے قلوب تیار ہو گئے, منزہ ہو گئے, پاکیزہ ہو گئے. عقیدے کی بنیاد پہ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے اللہ کریم نے جو قرآن مجید دیا, اس قرآن سے صحابہ اکرام نے تعلق قائم کیا. آج کے دور میں ٹوٹا پھوٹا مسلمان اگر اس قرآن سے جڑ جائے گا, قرآن عزتی عطا فرما دے گا, قرآن عظمتی عطا فرما دے گا. شاید کہ یہ خیال آئے وہ تو وہ دور تھا, آج کے دور میں کیسے میں لے کے چلتا ہوں. کسی پنجاب کی سرزمین سے علامہ دوست محمد قریشی اپنی اماں جی سے کہتے ہیں, اماں جی میں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, اماں جی میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اماں جی کہتی ہے دوست محمد تیرے پاس جی تو نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اماں جی اپنی چادر کو ایک طرف سے کھولتی ہے, کھول کے کہتی ہے بیٹا میں نے یہ پیسے تیرے بڑے ہونے کے لیے سنبھال کے رکھے تھے, تیری شادی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے, یہ میری چادر کے اندر یہ جو پیسے بنے ہوئے ہیں یہ لے جا اور علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے چلا جا, قرآن کی تعلیمات کے لیے گھر سے نکل جا. دوست محمد یہاں سے چلے جاتے ہیں ہندوستان, وہاں جا کر جب داخلہ لیتے ہیں زیادہ راہ کے اندر وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, مدرسے میں پہنچتے ہیں, مدرسے والے کہتے ہیں داخلہ دے دیں گے, راشن پانی ہمارے پاس نہیں ہے, محلے سے کہیں آپ کو وظیفہ مل نہیں پائے گا, کتنے گھر ہیں سب گھروں سے وظیفہ طلبا کے لیے لگا پڑا ہے, لہٰذا آپ کے لیے وظیفہ کہیں سے ملے گا نہیں. دوست محمد کہتا ہے ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا, میں یہاں پہ رہ کے پڑھ لوں گا. دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہ کر پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے کوئی ہفتہ گزرا, 4 دن گزرا, رات کو چھلکے اٹھا کے کھاتے ہیں, رات کو لوگ پھل اور سبزیاں کڑی چھوڑتے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے بالکل کچھ نہ ملا, بھوک تاری ہو گئی, فاقہ آ گیا. دوست محمد قریشی نے اپنے کپڑے اٹھائے, واپس اپنے دیار کی طرف چلنے کی نیت کی, وہاں سے نکلے, ایک عورت نے دیکھ لیا, عورت پوچھتی ہے طالب علم کدھر جا رہا ہے؟ دوست محمد کہتے ہیں اماں جی پڑھنے کے لیے آیا تھا, زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے, آج بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے علاقے میں جا رہا ہوں. عورت کہتی ہے بیٹا تو یہاں سے واپس نہ جانا, میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں, مجھے 4 روٹیاں ملتی ہے, 3 روٹیاں میں گھر لے جایا کروں گی, روزانہ 1 روٹی تجھے دے دیا کروں گی. تو اپنی تعلیم سبحان اللہ. دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے راضی ہو جاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں, اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ دوست محمد قریشی اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے اپنے علاقے میں پہنچے, حرم شریف کے سفر کے اوپر گئے, دیکھتے ہیں وہی کڑیا, وہی عورت حرم کے طواف کے دوران حضرت کے سامنے آ گئی. حضرت کہتے ہیں اماں تو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, یہ کیسا منظر سامنے دیکھ رہا ہوں, یہ حرم کے مسلمانوں کے لیے ہے, طواف تو مسلمانوں کے لیے ہے, تو یہاں کیسے آ کے پہنچی؟ اماں کہنے لگی دوست محمد جس دن تو تعلیمی سفر مکمل کر کے اپنے علاقے کو روانہ ہوا تھا, اسی رات کو قاضی کملی والے نے خواب میں آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. سبحان اللہ. آج کے دور میں مسلمان قرآن سے جڑ جائے. اور بعض اوقات ہم بات کر دیا کرتے ہیں مولوی نے دیا کیا, خدا کی قسم روکھی سوکھی کھا کر میرے ایمان پہ پہرا دیا ہے, روکھی سوکھی کھا کر میری نسل کو قرآن کی تعلیم دی ہے. ذرا تاریخ پڑھیے پاکستان کی, ذرا تاریخ پڑھیے ناموس صحابہ کی, ناموس رسالت کی. 108 دن حکومت خانے میں رہے تو پوچھا کہ وہاں پہ دن کیسے گزرتا تھا, رات کیسے گزرتی تھی, تو
جواب یہ ملا 108 دنوں میں 108 رکعتیں قرآن ختم کیے. پوچھا یہ سبق کہاں سے پڑھا تھا؟ کہا زینا نے مالٹا کی تاریخ پڑھی تھی. انہوں نے وہاں پر کالا پانی کے جزیرے میں قیدوں پر کی سنگتوں کے بعد یہ کہا تھا امت کو قرآن سے دور دیکھا ہے. تو میں جب کوٹ لکھپت جیل میں اور جان سینٹر کے اوپر خانوں میں تھا میں نے یہ تہیہ کیا تھا ہر روز کا ایک قرآن پڑھ کے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر. مولوی نے کیا کیا ہے؟ لوگ تو کہہ دیتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. بعض اوقات اعتراض یہ ہوتا ہے مولوی نے جدید تقاضے پورے نہیں کیے. جناب میں یہ سوال کرتا ہوں میڈیکل یونیورسٹی سے ہم کیا کہتے ہیں تم نے مولوی تیار کر کے ہم کیا مانگتے ہیں ان سے؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا مانگتے ہیں میڈیکل والوں سے؟ ڈاکٹر مانگتے ہیں, ڈاکٹر مانگتے ہیں. لا کالج سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ جناب ہمیں وکیل دو. یہ مدرسہ اتنا کوئی گرا پڑا نظر آ گیا جی تم نے ڈاکٹر بھی دے دیں گے. اور الحمدللہ جتنی زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے بہت فاسٹ جا رہے ہیں, بہت آگے نکل گئے. ہمارا مقابلہ انشاءاللہ کوئی ساتھ چلے نہ چلے ختم نبوت کا پیرا بھی مولوی نے مضبوط ٹھوک بجا کے دیا تھا. ناموس صحابہ کے لیے بھی کئی قربانیاں دینے کے بعد آج بھی وہی پیغام وہی نظریہ وہی دعوت. بعض اوقات یہ سوال کر دیا جاتا ہے انداز بدل گیا جناب, حالات بدل گئے. حالات کے ساتھ بدلنے کے ساتھ دشمن کے وار کا مقابلہ کرنا دشمن کے انداز میں شروع کر دیا ہے. الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر اگر ناموس صحابہ کے قانون کے لیے مضبوط مؤثر قانون بنا ہے, آئین بنا ہے, اس آئین کے پیچھے امام سنی انقلاب مولا اقبال شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. ایک نہیں کئی شہداء, ایک بھی ایک شہید کے بیٹے یعنی وہ ایسا نوجوان وہ بھی شہید, اس کے والد بھی شہید, اس کے دادا بھی شہید. میں اس کے والد کی قبر پہ اس کے ساتھ گیا, مجھے اس نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ جس دن مجھے لاپتہ کر دیا گیا, اٹھا لیا گیا, میں نے دن کو اپنی امی جان سے کہا امی جان مجھے آج کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے, امی جان پریشانی لگ رہی ہے. امی جان کہنے لگی بیٹا تیرا دادا اس مشن پہ چلا گیا میں پریشان نہیں ہوئی, تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا میں پریشان نہیں ہوئی. تو بھی اگر عائشہ کی عزت پہ لگ جاتا ہے خدا کی قسم سے ماں کو بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں. دور میں صحابہ کی یاد تازہ ہے. اس لیے مدارس والوں کے ساتھ محبت کریں, قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں, اپنے ائمہ کے ساتھ محبت کریں. اور جب ہم قرآن والوں کی عزت و تقریب کریں گے ہماری نسلوں سے اللہ کریم علماء و صلحاء پیدا کرے گا. اگر ہم بے احترامی کریں گے تو اللہ کریم ہماری نسلوں کے اندر پھر علماء پیدا نہیں کرے گا. آج کل کی نشست آج کل کی بیٹھک کے اندر 2 وعدے لیے چل رہا ہوں اور ہر جگہ کروں آپ سے بھی گزارشیں کروں گا. آج امت کی زبوں حالی کی بڑی وجہ, امت کے زوال کی بڑی وجہ, آج امت کا قرآن سے ربط ٹوٹ چکا ہے, قرآن سے تعلق ٹوٹ چکا ہے, قرآن سے رشتہ توڑ دیا. پورا سال قرآن میرے تاکچے میں رکھا رہا, پورا سال اس قرآن کو میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. سال کے بعد میں نے جب رمضان آیا اس کی جھاڑ کون کی 2 دن پڑا 3 دن پڑا, پھر میں نے الماری اور تاکچے میں رکھ دیا. خدا کے لیے یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا, یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا, روزانہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. امت کے نوجوانوں امت کے دوستوں اس قرآن سے زیادتی نہ کرے, کہیں یہ تاکچے میں رکھے ہوئے میرے اللہ کریم سے یہ نہ عرض کر دے اللہ جیسے کہ تباہ مجھے کر رہا ہے اللہ تو بھی اسے تباہ کر. خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا ماحول بناؤ. میں آپ سے یہ بات ہے روزانہ زیادہ ایک برس کی تلاوت کون قرآن مجید کی روزانہ کرے گا؟ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات ہے انشاءاللہ. میں اسی لیے یہ وعدہ لے رہا ہوں, شاید میرے اندر کمزوری ہے, میں دعوت دے رہا ہوں تو تاکہ سب سے پہلے دائی پہ اس کے پرسر ہونا چاہیے. کون قرآن مجید کا روزانہ 1 برس کا مطالعہ کرے گا؟ پھر صرف مطالعہ ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے. دنیاوی کام سیکھتے ہوئے مسلمان جھجکتے بیٹا پوتا ہی ہوئی نہیں رہا, دادا جی پرانے مستری ہیں, لیکن اس کے باوجود جب پوتا کہیں پہ تجربہ حاصل کر کے آ جاتا ہے اس ماننے کی ضرورت کو آپ سمجھ